بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار سما حامی بے قصام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کے دربار قربات کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مناظرہ امام جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزان محتشم، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے دو باپ ہیں، یعنی ڈبل باپ ہے میرے. اب ڈبل باپ کیسے ہوئے؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد محترم ان کی شادی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پڑپوتی کے ساتھ ہوئی. تو آپ کی نواسی بھی لگی اس سائڈ پہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نواسی بھی لگی اور پڑپوتی بھی لگی. اس سے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی جو پوتی تھی ان کا نکاح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین کے بیٹے ان کے ساتھ ہوا۔ تو پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا جہاں امام جعفر الصادق کے نام سے پہچانتی ہے۔ یعنی اب بتاؤ کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم اطہر کے اندر خون صدیق بھی ہے اور خون رسول بھی ہے، خون صدیق بھی ہے اور خون علی بھی ہے، دونوں خون سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اندر جمع ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے دور باپ ہیں۔ تو آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت ام فروا، تو جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پوتی تھی۔ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، تو بندے نے وہ کچھ بیمار تھا عقیدے کے طور پہ، عقیدہ اس کا صحیح نہیں تھا، عقیدے کے اندر اس کے کچھ ایسی باتیں تھیں جو اس کو یعنی جنت کے راستے پہ چلنے پہ اس کے لیے آڑ بن رہی تھی۔ تو وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آیا۔ جاء رجل من الرافضة الى جعفر بن محمد الصادق کرم اللہ وجهه، وہ رافضی وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر آیا، تو آ کے اس نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سلام کا جواب عطا کیا۔ جب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سلام کا جواب دے دیا تو اس رافضی نے، اس بندے نے یہ کہا، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، من خیر الناس بعد رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک رافضی ٹائپ ایک بندہ امام جعفر صادق کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام ہیں، اہل بیت ہیں، ان میں سے ایک فرد ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تو اپنی جو برادری ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، آپ نے حق کی بات کی۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال جعفر الصادق، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر صدیق، کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے اندر اگر حضور سے مراد لیں گے تو پھر سارے نبی ان کے بعد یعنی تمام نبیوں کے بعد جس کا مرتبہ ہے پہلا وہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ یعنی انسانیت کے اندر، نبیوں کے اندر، رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور اس امت کی بات کریں تو پھر میرے محمد علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ نہ عمر فاروق ہو سکتی ہے، نہ عثمان غنی ہو سکتی ہے، نہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہو سکتی ہے، وہ سب سے افضل جو انسان ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس لیے کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی ابہام ہو جاتا ہے، سنی بھائی وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل انسان کس کو کیا پتہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام سارے ابہام دور کر گئے، حضور کے سارے صحابہ تابعین تبع تابعین ساروں نے ابہام دور کر دیا کہ جو سب سے افضل انسان ہے وہ کون انسان ہے؟ حضرت علی پاک خود فرماتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔
اب وہ بندہ کہنے لگا وبل حجت فی ذالک، مناظرہ شروع ہو گیا. اس نے کہا وبل حجت فی ذالک، اس کے بارے میں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ حالانکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا پہلا مرتبہ بیان کیا کہ سب سے افضل انسان ہے. اس نے پھر دلیل کو پوچھ لیا، اس نے کہا کہ دلیل بتاؤ. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل قرآن پاک ہے. اس نے کہا بچاؤ، آپ نے قرآن پڑھا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو، رب فرماتا ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اگر تم محبوب کی مدد نہ کی تو رب تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اگر فرمایا جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. اعلیٰ حضرت دیکھو کیسے اچھے انداز کے ساتھ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ انہیں کافروں کی شرارت کی وجہ سے باہر تشریف لے جانا ہوا. کافروں نے باہر نکال نہیں دیا، کئی نے ایسے ترجمے کر دیا باہر نکال دیا، نہیں. اعلیٰ حضرت کتنے عشق کے اندر ڈوب کر ترجمہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب کافروں کی شرارتوں سے حضور علیہ السلام کو باہر تشریف لے جانا ہوا، آپ فرماتے ہیں صرف دو جہاں سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں ہستیاں غار میں تھے، تو جب اپنے یار سے فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اپنے صاحب سے یہی کہہ رہے تھے ایسے دیکھ غم نہ کر، ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کہ فمن یکون افضل من اثنین اللہ ثالثہما. آپ نے فرمایا ان ہستیوں سے افضل کون ہو سکتا ہے جن کا تیسرا خود رب ذوالجلال ہو؟ کیا ان سے بڑھ کر کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رب کی ذات وہ برا البرا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. حضور کی ذات نبیوں کے اندر امام الانبیاء ہے، وہ بھی سب سے افضل. اب تیسرے جو دوسرے بچے اور دوسرے جو تھے وہ تھے سیدنا صدیق اکبر کی ذات. اب بتائے وہ افضل ہیں کہ نہیں؟ وہ جو بندہ تھا مناظرہ کرنے آیا تھا، جو رافضی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ہوئے. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک روایت مبارکہ پیش کی اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو اٹھا کے غار کے اندر تشریف لے گئے، جب کافر غار کے منہ پہ پہنچ چکے تھے تو اس وقت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کافر جو ہے اگر انہوں نے ہمارے پاؤں کو دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ یا ابا بکر ما ظنك باسمين اللہ ثالثهما. اے ابو بکر تیرا اس بارے میں کیا گمان ہے، ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جس کا خود رب ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے، جن کا تیسرا خود رب ذوالجلال ہے، ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ یعنی ادھر سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ، ان کے ساتھ جو تیسری ذات تھی وہ خود رب ذوالجلال کی ذات مبارکہ تھی. اب رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. جب آپ گئے تھے تو آپ نے یہ کہا نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی باری آئی تو حضور نے یہ فرمایا ایسے دیکھ رب میرے ساتھ نہیں، جو رب میرے ساتھ ہے وہ رب تیرے ساتھ بھی ضرور ہے. یعنی ہمارے دونوں کے ساتھ وہ رب ہے، کافر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب جب یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ پیش کیا، اپنی دلیل کو پیش کیا سیدنا صدیق کے اکبر کے افضل ہونے کے بارے میں، تو رافضی نے دلیل لی، پھر جو جہاد اس نے دعویٰ کر دیا
قال الرافضی نے پھر کہا فإن علي بن ابي طالب علیہ السلام بات على فراش النبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر جزع ولا فزع، کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان یہ ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس وقت اس بستر کے اوپر جو ہستی لیٹی وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہستی تھی۔ آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا افضل ہوئے، کیوں؟ وہ بستر رسول جہاں پہ کفار نے حملہ کرنا تھا، کفار نے معاذ اللہ حضور کو تکلیف پہنچانی تھی، حضور کو ہجرت فرما لی، اب اس بستر کے اوپر جو ہستی آرام فرما رہی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بغیر جزا اور فضا کے رات بسر کی، یعنی بغیر کسی ڈر کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے رات کو گزارا۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ رات گزارنا اس بستر کے اوپر بہت بڑی بہادری ہے، یعنی بہت بڑا یہ ایک کارنامہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ فرماتے اس سے بھی بڑا کارنامہ یہ ہے کہ فقال له جعفر، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہیں جن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ علی تو وہ ہیں جو حضور کے بستر پر تھے، ابو بکر وہ ہیں جن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ نے فرمایا غیر جزع ولا فزع، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بغیر کسی ڈر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر طے کیا۔ جب یہ کہا تو اس رافضی نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ رب تو اس کے مخالف فرماتا ہے جو آپ نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بغیر ڈر کے بغیر کسی جو ہے وہ گھبراہٹ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راتیں بسر کی، دن کو سفر طے کیا، رب تو اس کے خلاف فرماتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وما قال، رب کیا فرماتا ہے؟ جو تم کہہ رہے ہو کہ رب تعالیٰ اس کے خلاف فرماتا ہے اس کو دلیل دو۔ اس رافضی نے پھر دلیل دی اور قرآن سے دلیل دی، کہتا ہے رب فرماتا ہے قال اللہ تعالی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب انہیں فرماؤ کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رب کے قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب یہ کہا اس نے کہا یہ دیکھو یہ جزا اور فضل میں تو اور کیا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں غم نہ کر۔ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جزا اور فضل تھی، یہ جو غم تھا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے بارے میں نہیں تھا، یہ جو غم تھا یہ اپنے بارے میں نہیں تھا، جو غم جو آپ فرما رہے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ غم کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، کہ یہ پوری کائنات کا بوجھ میرے اوپر ہے، پوری کائنات کا بوجھ جو ہے وہ میرے اوپر ہے، اگر خدا کی قسم حضور کو رب ایسا نہ کرے کچھ نہ کچھ ہو گیا تو ساری امت مجھ پہ سوال کرے گی کہ سیدنا صدیق اکبر حضور آپ کے ساتھ تھے، آپ نے حضور کا جو ہے وہ پہرے داری نہیں ادا کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو غم تھا، غم لاحق تھا، وہ حضور کی وجہ سے تھا، اپنی وجہ سے نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحزن فلم یکن ذلک جزا، آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال له جعفر لا لأن الحزن غیر الجزع بل فزع، آپ فرماتے ہیں حزن یہ جو غم ہے، حزن یہ نہ جزا میں سے ہے نہ فزع میں سے ہے، نہ سیدنا صدیق اکبر نے جزا کیا نہ ہی فزع کیا، آپ نے حزن کیا، آپ نے غم کیا، کس بات کا؟ اگر خدا کی قسم میرے محبوب کو کچھ ہو گیا
تو میں کیا جواب دوں گا حضور کی امت کو کہ پوری کائنات کا بوجھ میرے اوپر ہے؟ کیسے؟ حضور علیہ السلام کی پہراداری کر رہے ہیں، اگر پہراداری کرتے ہوئے کسی کافر نے میرے محبوب علیہ السلام کو کچھ اذیت پہنچا دی، ساری کائنات مجھ سے پوچھے گی۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان حزن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو غم لاحق تھا ان یقتل النبی علیہ السلام، وہ حضور کو معاذ اللہ کہیں قتل کر دینے کا نہ تھا کہ کہیں کافر جو ہے وہ حضور کو شہید نہ کر دے، یہ غم لاحق تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو۔ آگے فرمایا کہ حضور علیہ السلام آپ کے یہ جو صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ چل رہے تھے، یہ جو غم کر رہے تھے، یہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہے تھے کہ میری تو بات ہی کچھ ایسی ہے، اگر مجھے یہ کافر شہید کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام تک ایک جو ہے وہ کانٹا بھی چڑھ گیا، مجھے وہ بھی منظور نہیں ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر حزن ہوتا، یہ جزا اور فضا ہوتی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تم کہہ رہے ہو، حضرت سیدنا صدیق اکبر ڈر رہے تھے، ان کو جزا اور فضا تھا، جیسے حضور علیہ السلام فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ فرماتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام آپ غار کے باہر ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر ہیں، صفائی کر کے پھر حضور کو اندر بلایا، اندر بلا کے اپنی ایریا جو سان کے جو دروازے بنے ہوئے تھے، اس کا جو گھر بنا ہوا تھا، اپنے ایریا کو وہاں پہ رکھا، تو آپ نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود کے اندر سلا دیا۔ حضور علیہ السلام آپ کی گود مبارک کے اندر سر مبارک رکھ کے آرام کروا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ سانپ نے جتنی مرتبہ ڈسا وہ ایک مرتبہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا 100 سے کہیں زیادہ مرتبہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 100 سے زائد مرتبہ اس سانپ نے ڈنگ مارا، لیکن سیدنا صدیق اکبر آپ کو اگر جزا اور فضا ہوتا آپ اپنا پاؤں پیچھے کر لیتے، ایک مرتبہ ڈنگ مارا آپ جو ہے وہ برداشت کر لیتے، جب دوسری مرتبہ ڈالا جو ڈنگ مارا آپ اس وقت شور کر دیتے یا آپ جو ہے وہ حرکت کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو سانپ نے 100 سے زائد مرتبہ ڈنگ مارا، آپ نے حرکت تک نہیں کی۔ اگر اپنی ذات کے بارے میں ہوتا تو اپنا پاؤں پیچھے کر لیتے، اپنی ذات کے بارے میں ڈر نہیں تھا، حزن نہیں تھا، بلکہ کس کے بارے میں تھا؟ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ سانپ جو ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کو اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے آپ نے پاؤں جو ہے وہ اس بیل سے نہیں ہٹایا، 100 سے زیادہ مرتبہ ڈنگ کو برداشت کر لیا، یہ برداشت نہ کر سکے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ فما قال حس ولا، آپ نے اس تک بھی نہیں کی، جب سانپ نے ڈنگ مارا حس ولا نا، آپ نے سی تک نہیں کی، سی تک یعنی آواز نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، سی تک بھی نہیں کی۔ حس ولا نا کہتے ہیں سی کو، کہ اس کو کہتے ہیں یا تھوڑی سی آواز نکالنا، چاہے آواز نہ ہو بس سیٹی سے ہو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ بھی نہیں کی، کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام کے آرام کے اندر خلل آ جائے گا، حضور علیہ السلام کی جو نیند ہے اس کے اندر خلل واقع ہو جائے گا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو غم کیا وہ میرے محبوب کی وجہ سے تھا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا۔ رافضی نے پھر تیسری دلیل دی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے افضل ہونے کے بارے میں۔ کتنی دلیل دی؟ تیسری دلیل رافضی کہنے لگا، قرآن سے دلیل پیش کی، کہتا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، رب تعالیٰ قرآن کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو بیان فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکات اور زکات ادا کرتے ہیں،
وہم راکعون، درا حال کے وہ رکوع کی حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حضرت علی جو شیر خدا کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب یہ کہا تو حضرت اس نے کہا دیکھو حضرت علی جو شیر خدا نماز ادا کر رہے ہیں، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا حضرت علی جو شیر خدا رکوع کے اندر اپنے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ کے اندر انگوٹھی تھی، اس سائل نے انگوٹھی اتاری اور لے گیا۔ اب حضرت علی جو شیر خدا نماز کے اندر ہے اور زکات ادا کر رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حضرت علی جو شیر خدا کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت مبارکہ الحمدللہ الذی جعلھا فی وفی اہل بیتی، یہ آیت مبارکہ میرے بارے میں اور میری اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی حضرت علی جو شیر خدا کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس رافضی کو، اس بندے کو جواب دے رہے ہیں، دلیل کا اس نے جو دلیل پیش کیا اس دلیل کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے اس سے بڑی آیت نہیں سنی جو آپ نے پیش کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اس سے بڑی آیت مبارکہ نہیں پڑھی، وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ تو اس نے کہا کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جو ہے وہ پیش کی۔ کیا آیت مبارکہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر وصال ہو چکا تھا، بظاہر میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو چکا تھا؟ وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کئی بندے مرتد ہو رہے تھے، اس وقت جو جھنڈا جس نے دین کا جھنڈے کو بلند کیا اس کو عزم کے ساتھ برقرار رکھا، اس کے بارے میں آپ نے اپنی مرضی نہیں سنی۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے من یرتد منکم عن دینہ، اپنی دین سے پھر گئے، ان قریب رب تعالیٰ ایسے لوگ لائے گا، کیسے لوگ؟ بقوم یحبهم ویحبونہ، رب ان سے پیار کرتا ہوگا وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہوں گے۔ کیا آپ نے یہ آیت مبارکہ نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا یہ آیت مبارکہ کے جو مستحق ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب میرے محبوب کا وصال ہو گیا کئی بندے مرتد ہو رہے تھے، دین سے جو ہے وہ فراری اختیار کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا ہم زکات نہیں دیں گے، کوئی کہتا تھا ہم یہ ارکان نہیں ادا کریں گے، جو کہتا تھا ہم زکات نہیں ادا کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت موجود تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر جلال کے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی بندہ زکات ادا نہیں کرے گا میں اس بندے کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے تھے، آپ نے عرض کی حضور نرمی فرمائے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر جلال کے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ پہلے اتنے سخت تھے اب تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جو بندہ میرے محبوب کے زمانے کے اندر اگر ایک جانور دیتا تھا اس کی رسی بھی ساتھ دیتا تھا زکات کے اندر، اگر وہ بندہ اگر جانور زکات دے گا اس کی رسی نہیں دے گا، آپ فرماتے میں اس بندے کے ساتھ بھی اعلان جنگ کروں گا۔ یعنی ایک رسی رکھ لی صرف جانور دے دیا، آپ فرماتے اس بندے کے ساتھ جنگ کروں گا، جنگ بھی سیف، قتال بھی سیف، یعنی تلوار کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى الْعَدَدِ الْحَجَرِ، اگر یہ سارے انسان جو ہے وہ پتھروں کے تعداد کے برابر ہی کیوں نہ آ جائیں، پتھروں کی تعداد کے برابر۔ آگے فرمایا وَالْمُدَرِ وَالشَّوْكِ، آپ فرماتے ہیں اگر وہ مٹی کے جتنے ڈھیلے ہیں ان کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ آ جائیں، وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ، اور جتنے درخت ہیں جتنے کانٹے ہیں ان کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں والجن والانس، کائنات کے اندر جتنے بھی جن ہیں جتنے بھی انسان ہیں ان کی تعداد کے اندر برابر
اگر انسان میرے مخالف ہو، آپ فرماتے ہیں میں اکیلا ان کے ساتھ جنگ کروں گا، اکیلا جنگ کروں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کہہ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی کہا کرتے تھے، خدا کی قسم میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے، ایک دن کی نیکی مجھے عطا کر دیں۔ وہ ایک دن کی نیکی کیا تھی؟ یہی وہ ایک دن تھا کہ جس دن حضرت عمر بن خطاب آپ کہہ رہے تھے زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے، نماز ادا کرتے، چھوڑ دو اسے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں۔ آپ فرماتے اگر خدا کی قسم اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر اس پہ عمل کر لیتے، آج دین جو ہے وہ برقرار نہ رہتا۔ یہ تو ابھی ایک حصہ ہے، انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو خلفائے اربعہ کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔